the first man. ابتدائی رشتہ خامد اور بیوی ہے، خامد اور بیوی۔ یہ اللہ نے آدم کو بنایا، آدم علیہ السلام یا ابلیس۔ انسان جب دنیا میں آیا بڑے اہتمام اللہ نے آدم کو بنایا اور حوا کو ساتھ بیوی بنایا۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا جو زمین کے الگ الگ حصوں سے اکٹھی کی گئی تھی، جو ان کے آنے والی اولادوں کی خصوصیت کو اور رنگت کو درساتی ہے۔ یہ بات ترمذی کے اندر موجود ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے بنایا، اور یہ مٹی دنیا میں ہر جگہ سے لی گئی۔ اسی لیے کچھ لوگوں کا رنگ کالا، کچھ کا سفید، کچھ کا درمیانی، اور کچھ گندے اور کچھ صاف انسان ہوتے ہیں، بیکاز ساری ہی طرح کی مٹی لی گئی تھی۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 60 فٹ کا بنایا، اور کچھ جگہوں پر ملتا ہے کہ انہیں 60 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا بنایا، اور ہر انسان جنت میں داخل ہونے سے پہلے انہی کی شکل کا، انہی کی لمبائی چوڑائی کا ہوگا انشاءاللہ۔ صحیح مسلم میں بیان ہے کہ آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے انسان کی کریشن کے بارے میں اعلان کیا، میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں۔ جب میں اسے تکمیل کر چکا اور اس میں روح پھونک دی تو تم سب اس کے آگے سجدہ کرو۔ اور ہاں، 40 سال تک پہلا انسان جو مٹی سے بنایا گیا تھا ایک بے جان فگر بنا رہا۔ اس دوران جو فرشتے گزرتے تھے انہیں ایک عجیب اور خوف کا احساس ہوتا تھا، خاص کر ابلیس اللہ تعالیٰ کی نئی کریشن سے حسد مطلب جلن رکھتا تھا۔ وہ اکثر آدم علیہ السلام کی مٹی کے فگر پر مارتے ہوئے انہیں طنز کرتا تھا، تم کچھ بھی نہیں ہو، اگر مجھے تم پر غالب ہونے کا موقع ملا تو میں تمہیں تباہ کر دوں گا، اور اگر تم مجھ پر غالب آئے تو میں تمہاری اطاعت نہیں کروں گا۔ اور جب شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر مارتا تو ہر مارنے پر مٹی کے برتن جیسی آواز آتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خاص بنایا، انہیں ایسی خوبی سے نوازا جو دوسری مخلوقات میں نہیں تھی۔ فرشتوں کے برعکس حضرت آدم علیہ السلام کو مرضی کی آزادی تھی، سمجھنے کی قوت اور تخلیقی صلاحیت دی گئی تھی، اور یہ سب اس لیے دیا گیا تھا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی حقیقت کو سمجھ سکیں، سچائی کو دیکھیں اور اپنے وجود کا مقصد سمجھ سکیں۔ جب پہلی مرتبہ روح آدم علیہ السلام میں ڈالی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا، جب میں اس کو بناؤں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ کرو۔ اس حکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونک ڈالی، انہیں زندگی دی اور انسانی وجود کا آغاز کیا۔ جب روح ان میں آئی تو آدم علیہ السلام نے چیخ کر کہا الحمدللہ۔ اس طرح انہوں نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کی عزت سے۔ پھر ان کے رب نے ان سے فرمایا اللہ تم پر رحمت نازل کرے۔ اے آدم، اللہ کی حکم کے مطابق سب فرشتے سجدوں میں گر گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے۔ تو فرشتوں نے سجدہ کیا، سب کے سب مگر ابلیس، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے ہی انکار کر دیا۔ اس آیت سے ایسا لگتا ہے کہ ابلیس ایک فرشتہ تھا، لیکن یہ غلط فہمی ہے جو کہ سورہ کہف آیت 50 میں ثابت ہوتی ہے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو اور انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا، اپنے رب کے حکم سے مخالفت کی۔ یہی وجہ تھی کہ ابلیس نے اللہ کے حکم سے انکار کیا۔ اس کے پاس بھی ہم انسانوں کی طرح مرضی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا او ابلیس، تمہیں کیا ہوا کہ تم سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوئے؟ ابلیس جو کہ اپنے غرور کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے انکار کیا،
اور کہا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ یہ بیان صرف اس کے غرور کو نہیں درساتا بلکہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، جبکہ فرشتے تو روشنی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ابلیس نے آگے یہ بھی کہا مجھے یہ سایہ نہیں کہ میں ایک انسان کو سجدہ کروں جو آپ نے بستی ہوئی مٹی سے بنایا۔ ابلیس کی آدم علیہ السلام سے نفرت، جو کہ اس کے اپنے بڑپن کا دعویٰ تھا، اس کی اللہ کی عنایت سے گراوٹ کا سبب بنی، جب وہ اللہ کے سب سے پسندیدہ جنوں میں سے ایک تھا، اب بدنصیب دشمن بن گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس کے جواب سے ناراض ہو کر فرمایا نکل جاؤ، تم پر لعنت ہے۔ ابلیس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی میرے رب پھر مجھے ان کی قیامت کے دن تک مہلت دے۔ میرے رب جب آپ نے مجھے گمراہ کیا تو میں ضرور ان کے لیے زمین پر گناہ کو خوبصورت بنا دوں گا اور انہیں گمراہ کروں گا سب کو سوائے ان میں سے جو آپ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان میں سے ہو جو مہلت دیے گئے ہیں قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک سیدھا راستہ ہے جو میری طرف لوٹا ہے، بے شک میرے بندوں پہ تمہارا کوئی اختیار نہیں ہوگا سوائے ان کے جو تمہارے ساتھ چلیں گمراہ لوگوں میں سے، اور بے شک جہنم ان کے لیے وعدے کی جگہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے ان میں سے ایک حصے کے لیے مقرر ہے۔ زندگی کے تحفے سے نوازتے ہوئے آدم علیہ السلام نے اپنے آپ کو ابلیس اور اپنے خالق کے درمیان مکالمے کے بیچ پایا۔ ان کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے گہرا پیار اور عزت بڑھ گئی، لیکن ساتھ ہی وہ ابلیس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کھلی نفرت دیکھ کر حیران بھی ہوئے۔ آدم علیہ السلام کو ابلیس کی بغیر کسی وجہ کے اتنی نفرت سمجھ نہیں آئی۔ آدم علیہ السلام کو سمجھ آیا کہ یہ مخلوق غرور اور تکبر سے بھر گئی تھی اور انہوں نے ابلیس کو اپنا دشمن پہچانا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ فرشتوں کی محفل کے پاس جائیں اور انہیں یہ کہہ کر سلام کریں السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ آدم علیہ السلام کے کہنے پر فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جب آدم علیہ السلام اللہ کے پاس واپس آئے تو اللہ نے فرمایا یہ تمہارا سلام ہے اور تمہاری آنے والی نسلوں کے درمیان یہ سلام کا طریقہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، اور سب چیزوں سے کیا مراد ہے؟ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ انہیں پیڑ پودے پہاڑ پکشی ان سب کے نام یاد تھے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی اولاد کے اور ہر چیز کے نام یاد تھے۔ خیر جو بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز کے نام سکھا دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سے محبت اور اپنی اولاد کو علم کی ترغیب بھی دی۔ جب آدم علیہ السلام نے سب کچھ سیکھ لیا جو انہیں ضروری تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر انہیں اپنے فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ اللہ نے پہلے فرشتوں سے کہا بتاؤ مجھے ان کے نام اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے جواب دیا سبحان اللہ، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، آپ ہی سب کچھ جاننے والے ہیں، سب کچھ سمجھنے والے ہیں۔ فرشتوں نے جواب دیا، اپنی نادانی کو انہوں نے قبول کیا فرشتوں نے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا او آدم انہیں ان کے نام بتاؤ۔ جیسا حکم تھا آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام فرشتوں کو بتا دیے، جو فرشتوں کے لیے حیرت کا باعث بنا۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے، آپ ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ہمیں بتاؤ، مجھے بتاؤ، لیکن آدم علیہ السلام سے کہا کہ فرشتوں کو بتاؤ۔ لہٰذا یہاں پر آدم علیہ السلام کو ایک ٹیچر اور فرشتوں کو اسٹوڈنٹ کی کیٹیگری کے نظریے دیکھا گیا ہے۔ اوور آل کہا جائے تو انسان کے مرتبے کو اونچا دکھایا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے علم کے بارے میں فرماتے ہیں کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے راز جانتا ہوں؟
اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو سب جانتا ہوں۔ فرشتوں نے تسلیم کیا کہ جو علم آدم علیہ السلام کے پاس تھا وہ ان کے پاس نہیں تھا۔ یہ خوبی انسانوں کی عزت میں اضافہ کرتی ہے اور ان کا درجہ دوسری مخلوقات سے بلند کرتی ہے۔ آدم علیہ السلام کا علم، دنیاوی علم، اپنے خالق کا علم اور ان کی مخلوقات کو سمجھنے کا علم، سب علم شامل تھا۔ اپنے علم کو بانٹنے اور اس پر گفتگو کرنے کی چاہ میں آدم علیہ السلام اکثر فرشتوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے، لیکن فرشتے زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور عبادت کرنے میں مصروف۔ فرشتے اکثر آدم علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیتے تھے اور وہ اکیلا پن محسوس کرنے لگے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک ساتھی پیدا کریں۔ یہ ساتھی آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا گیا، انہیں تسلی دینے کے لیے اور ساتھ دینے کے لیے تخلیق کیا۔ ایک دن جب آدم علیہ السلام نیند سے جاگے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان انہیں پیار بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ تم کون ہو؟ ایک عورت۔ تمہیں کیوں بنایا گیا ہے؟ تاکہ تم مجھ میں سکون پاؤ۔ فرشتے اس نئی مخلوق سے حیران ہوئے تو انہوں نے آدم علیہ السلام سے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ ہوا۔ اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ وہ زندہ چیز سے بنی۔ قرآن پاک ہوا علیہ السلام کی بنانے کی کہانی کو تفصیل سے بیان نہیں کرتا، لیکن علماء کے درمیان کچھ مختلف رائے ہیں۔ کچھ روایتوں میں کہا گیا ہے کہ حضرت ہوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنائی گئی ہیں، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی آدم علیہ السلام کی طرح ہی بنائی گئی ہیں۔ لیکن ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے اچھی طرح پیش آؤ، کیونکہ عورتیں ایک پسلی سے بنی ہیں اور پسلی سے سب سے زیادہ جھکا حصہ اس کے اوپر کا حصہ ہے، تو اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر تم اسے ویسے ہی چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس لیے عورتوں سے اچھی طرح پیش آؤ۔ اس طرح حدیث تمثیل کے ذریعے یہ سکھانا چاہتی ہے کہ مرد اپنی بیوی سے عزت اور نرمائی سے پیش آئے، اسے اس کی خاصیتوں کے ساتھ قبول کرے۔ مرد کو عورت کی فطرت کو سمجھ کر اسے بدلنے کی کوشش سے بچنا چاہیے۔ یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، جسے ٹوٹنا کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اما ہوا آزادی کے ساتھ، پوری آزادی کے ساتھ جنت میں رہتے تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت باغوں کو ایکسپلور کرنا اور وہاں ہر چیز کے مزے لینے کی پوری آزادی تھی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ہوا علیہ السلام کو ایک درخت کے پاس نہ جانے کی، اگر وہ ایسا کرتے تو یہ ایک گناہ اور نافرمانی ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالم بن جاؤ گے۔ یہ ہدایت ان کے عزت اور اطاعت کی امتحان تھی، ورنہ جنت کے مزے ان کے لیے بے حد اور بے پابندی تھی۔ یہ دونوں کے لیے صاف تھا کہ اس خاص درخت کا پھل کھانا بالکل منع ہے، لیکن انسان کی فطرت کے مطابق لیکن ابلیس نے اپنی شیطانیت چالاکی کے ذریعے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابلیس نے سوچا کہ وہ اب ثابت کر سکتا ہے کہ انسان کمزور ہے اور وہ ابلیس بہترین مخلوق ہے۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ انسانوں کو اللہ کی عبادت سے بھٹکائے اور اسی ایک پابندی کا فائدہ اٹھا کر اپنی چال چل۔ شیطان نے اما ہوا اور بابا آدم علیہ السلام کی وسوسے ڈالنا شروع کیا اور ان سے کہتا کہ تم اس درخت کے پھل کو کھاؤ تاکہ تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو، اور وہ شیطان ان سے یہ بھی کہتا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا تاکہ تم کہیں فرشتے یا ہمیشہ جینے والے نہ بن جاؤ۔ وہ ان سے قسمیں کھاتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تمہارا سچا مشورہ دینے والا ہوں، اور اس طریقے سے
ان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی۔ جب آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھایا تو اسی وقت انہیں شرم غم کا احساس ہوا، اپنے آپ کو پتوں سے چھپانے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو ان کے رب کے سامنے بلایا گیا، جن سے پوچھا گیا کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اپنی غلطی کا احساس ہونے پر انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ انہوں نے التجا کی، ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کرتے اور ہم پر اپنی رحمت نہیں فرماتے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ لیکن اب اس واقعے میں دیر ہو چکی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی سزا کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام اور ابلیس کو زمین پر اتار دیا، جہاں اللہ نے انسانوں کو ابلیس کے ساتھ دشمنی میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے کہا، اتر جاؤ ایک دوسرے کے دشمن بن کر، تمہیں زمین میں کچھ وقت کے لیے رہنے اور گزارا کرنے کے لیے جگہ ملے گی، وہاں تم زندہ رہو گے، وہاں تم مرو گے اور وہاں سے تم اٹھائے جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے زمین پر مشکلوں بھری زندگی گزاری۔ کھانا آسانی سے نہیں ملتا تھا، پہلے کے مقام کی طرح نہیں، انہیں زمین پر اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کے روٹی، کپڑا اور مکان بیسیکلی ان کی ذمہ داریوں میں دب کر رہ گئے۔ انہیں جنگلی جانوروں سے بھی مقابلہ کرنا پڑتا تھا، جو جانور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بھٹک رہے ہوتے تھے۔ لیکن سب سے بڑی پریشانی جو حضرت آدم علیہ السلام کو لگاتار جھیلنی پڑتی تھی وہ تھے شیطان کے بس۔ شیطان اپنے وعدے پر قائم رہا اور انسان کو اپنی بری سرگوشیوں سے پریشان کرتا رہا۔ پھر بھی آدم علیہ السلام مستقل رہے اور اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کر دیا۔ یہ ضروری تھا کہ وہ کامیاب ہوں، ایسی نسل پیدا کریں جو اپنے فرض پر قائم رہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی زمین پر تنہائی بھری زندگی ان کے بچوں کی آمد سے بدل گئی۔ ان کی فیملی کا آغاز ٹوئنز قابل اور اس کی بہن سے ہوا۔ وقت کے ساتھ انہوں نے ایک اور ٹوئنز جوڑے کا سواگت کیا، حابل اور اس کی بہن۔ بچے بڑے ہوتے گئے اور فیملی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے ایک سیدھی زندگی گزاری۔ قابل زمین کی کھیتی کرتا جبکہ حابل پشو پالن کرتا، یعنی کہ جانوروں کی دیکھ بھال۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارنا اس مقصد سے تھا کہ زمین کو ایسے لوگوں سے آباد کیا جائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ جب بچے شادی کی عمر کو پہنچے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیغام دیا کہ ہر بیٹے کی شادی دوسرے بیٹے کی بہن سے کر دی جائے۔ واقعی آدم علیہ السلام کی فیملی کے سوا اور کوئی فیملی موجود نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کیا۔ حابل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کو تیار تھا، لیکن قابل وہ اس فیصلے سے خوش نہیں تھا۔ جہاں حابل اپنی سمجھداری اور فرما برداری اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے مشہور تھا، وہیں قابل اپنی اکڑ اور خود غرضی اور اپنے رب کی نافرمانی کے لیے جانا جاتا تھا۔ قابل اس حکم سے ناراض تھا کیونکہ اس کے مطابق حابل کی بہن اس کی بہن کی طرح خوبصورت نہیں تھی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو انکار کر دیا اور اپنے والد کے مشورے کو نہیں مانا۔ حضرت آدم علیہ السلام پریشانی میں پڑ گئے، انہیں سمجھ نہیں آیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، اسی لیے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دونوں بیٹے اللہ کے نام پر قربانی دیں اور جس کی قربانی قبول ہوگی اس کو پسندیدہ سمجھا جائے گا۔ جب حابل نے سب سے اچھا بکرا اللہ کے نام پر قربان کیا، قابل نے اپنی سب سے بیکار فصل پیش کی، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حابل کی قربانی قبول کی، جبکہ قابل کی نفرت
اور اس کی قربانی کی نااخلاصی کی وجہ سے اس کی قربانی رد کر دی گئی۔ قابل غصے میں اپنے بھائی سے بولا میں تجھے مار دوں گا۔ حابل نے شانت سے جواب دیا اللہ صرف ان کی قربانی قبول کرتا ہے جو سچے دل سے دیتے ہیں۔ اگر تو مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، سب جہانوں کا مالک۔ میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے گناہوں کے ساتھ میرا گناہ بھی، پھر تو آگ جہنم کے مستحق ہو جائے، اور یہی یقیناً ظالموں کا انجام ہے۔ حابل اپنے جواب میں مضبوط رہا۔ اس نے اپنے بھائی کی دھمکیوں سے ڈر نہیں کھایا، لیکن اس نے اپنے بھائی کو یاد دلایا کہ وہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راستے سے بھٹک نہ جائے۔ اور اب قابل کا اپنے بھائی حابل کے لیے نفرت سبھی رشتوں اور جذباتوں پر حاوی ہو گئی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سزا کا خوف بھی اس کے ذہن میں نہیں اٹھا۔ جیسا کہ اندیشہ تھا، قابل نے اپنے بھائی کی نصیحت نہیں سنی۔ اس نے حابل پر ایک پتھر سے وار کیا اور اسے فوراً ہی مار ڈالا۔ یہ انسانیت کی تاریخ کا پہلا قتل اور موت تھی۔ اور ہاں، جب وقت گزر گیا اور حابل گھر نہیں پہنچا تو آدم علیہ السلام فکر کرنے لگے۔ انہوں نے حابل کے بارے میں پوچھا۔ قابل نے کہا کہ وہ اپنے بھائی کا نگراں یا محافظ نہیں ہے، اور آدم علیہ السلام کو جلدی ہی سمجھ میں آ گیا کہ ان کا پیارا حابل اس دنیا میں نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو بے پناہ غم نے گھیر لیا۔ اپنے بھائی کا قتل کرنے کے بعد قابل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جسم کا کیا کرے۔ اس نے جسم کو چھپاتے ہوئے، اس نے جسم کو اپنے گھر والوں سے چھپانے کے لیے ادھر ادھر گھومتا رہا، اور جب اس کا غصہ دھیرے دھیرے ٹھنڈا ہونے لگا تو قابل کو اپنے بھائی کے لیے پچھتاوا ہونے لگا اور وہ شرمندہ محسوس کرنے لگا۔ مرے ہوئے بھائی کی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قابل کو 2 کووں کی موت اور دفن دکھایا۔ قابل نے دیکھا کہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے مٹی میں گڈھا کھود کر کوے کو دفنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو کھو دیا اور وہ غم سے بھر گئے۔ حابل قتل کر دیا گیا اور قابل شیطان کے جادو میں تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی اور اپنے فرض کو انجام دیتے جاری رکھا۔ انہوں نے اپنے بچوں اور پوتوں کو ابلیس سے ہمیشہ ہوشیار رہنے کی تاکید کی اور انہیں یاد دلایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کی نافرمانی کرنے والوں میں نہ شامل ہوں۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام جو بہت بیمار تھے اپنے بچوں سے بولا میرے بچوں، سچ میں مجھے جنت کے پھلوں کی خواہش ہو رہی ہے۔ آپ نے اپنے والد کی خواہش کو پورا کرنے کے ارادے سے بچے جنت کا پھل اکٹھا کرنے کو چلے گئے۔ راستے میں ان کی ملاقات کچھ فرشتوں سے ہوئی جو اپنے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے کفن اور دفن کے لیے ضروری سامان لائے تھے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں سے کہا کہ وہ جلدی گھر واپس لوٹ جائیں کیونکہ ان کے والد کا وقت اب نزدیک آ رہا ہے۔ اس لیے بچے فرشتوں کے ساتھ اب گھر واپس چلے گئے۔ گھر پہنچ کر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ انہوں نے انہیں دفن کے لیے تیار کیا، انہیں کفن میں لپیٹا، ان کی قبر کھودی اور انہیں اس میں دفن کیا۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کے بچوں سے کہا آدم کے بچوں، موت کے وقت یہ تمہارے رواج ہوگی۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سیس علیہ السلام نے انہیں وحدت دی، انہیں بھی نبی بنایا گیا اور لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف راہ پر چلنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بات طے کر دی گئی تھی کہ اگلے نبی کون ہوں گے۔